ایک نماز ہے استخارے کی۔ استخارے کا معنی ہے خیر طلب کرنا۔ اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے استخارہ کی نماز کہتے ہیں۔ جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے اور وہ یہ طے نہ کر پا رہا ہو کہ اس کو اختیار کرنا بہتر رہے گا یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ استخارہ کرے، یعنی اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی دعا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور وہ اس کے نفع نقصان اور انجام کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھ لی جائے گی۔ کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ یہ دعا سلام پھیرنے کے بعد پڑھے، اور جو کام ہے جس کام کے لیے اس نے دعا استخارے کی نماز پڑھی ہے تو ان هذا الامر خیر لی پر پوری توجہ اپنا اس کام کی طرف رکھے، ہے نا۔ تو ان هذا الامر جہاں دونوں جگہ ہے تو اس دعا میں 2 جگہ هذا الامر کا لفظ آیا ہے، ان دونوں جگہوں پر اس کام کا دل میں دھیان جمائے، جو کام جس کام کے لیے اس کو حاجت کی استخارے کی نماز پڑھ رہی ہے۔ دعا کی شروع اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف بھی ملا لے، اور اگر عربی میں دعا نہ پڑھی جا سکے تو اردو یا اپنی مادری زبان میں اسی مفہوم کی دعا مانگے۔ یہ اللہم انی استخیرک بعلمک اگر اسے یاد نہیں ہے، اور عام طور پہ یاد لوگوں کو نہیں ہوتے، تو اپنی مادری زبان میں اپنی زبان میں وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جس کام کے کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، اے اللہ اگر اس میں خیر ہے اے اللہ تو اس کے لیے مقدر فرما، اور اگر شر ہے تو اے اللہ اس کو دفع فرما۔ اس طرح استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے کے بعد سونا اور خواب کا دکھائی دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصل مدار دل کے رجحان پر ہے۔ استخارے کے بعد آدمی اپنے دلی رجحان کو دیکھے، جس جانب دل مائل ہو اور جس بات کا خیال دل میں جم جائے اس کو اختیار کر لیں۔ اب یہ ہے کہ پہلے تردد تھا کہ کام کریں نہیں کریں، مثلا آپ نے کہیں رشتہ لگایا، اب یہ ہے کہ وہاں کریں یا نہیں کریں، یہ دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب آپ نے استخارے کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، تو اب ایک طرف آپ کا دل مائل ہو گیا کہ نہیں یہ رشتہ کرنا چاہیے، تو پھر کر لیں۔ اور یہ کہنا کہ خواب دکھائی دے گا تو سمجھ میں آئے گا، نہیں، خواب دکھائی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کن امور میں استخارہ کرنا مستحب ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض امور وہ ہیں جو سراپا خیر اور بھلائی کے ہیں، ان میں شر و بگاڑ کا پہلو ہی نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، جیسے تمام فرائض، واجبات، مستحبات، یہ خیر ہیں، تو اس کے لیے استخارہ نہیں کرنا ہے۔ بعض امور وہ ہیں جو سراسر شر ہیں، ان کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے تمام حرام کام، ناجائز کام، شر ہیں، ان دونوں قسموں میں نہ مشورہ ہے اور نہ استخارہ ہے۔
کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا نہ حکم دیا گیا اور نہ ان سے منع کیا گیا، انہیں مباح اور جائز کہتے ہیں۔ مثلا آپ کسی حلال کاروبار کے انتخاب یا نکاح کے لیے کسی رشتے کے انتخاب کرنے میں فکر مند ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صاحب یہ کاروبار کریں یا دوسرا کاروبار کریں، اچھا، یا کہیں رشتہ لگا رہے ہیں آپ، تو رشتہ کرنے میں بھی آپ کا دل کسی طرف مطمئن نہیں ہے، تو ایسی چیزوں میں استخارہ کرنا مستحب اور مفید عمل ہے۔ اچھا، بہتر یہ ہے کہ استخارہ 7 دن تک کیا جائے، انشاءاللہ ضرور اس کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے گی۔ اور اگر 7 دن میں بھی کسی ایک جانب دل رجحان پیدا نہ ہو اور دل میں خلجان اور شک اور شبہ باقی ہو تو مسلسل استخارہ کریں۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، ایک تو یہ ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ استخارے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، نماز پڑھ کے دعا کریں، لیکن اگر استخارے کے لیے استخارہ کرنے کے لیے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو صرف دعا کے ذریعے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ استخارے کی دعا مانگیں تو انشاءاللہ جو خیر کا پہلو ہوگا وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ تو ایسے کام میں، ایسے مباح اور جائز کام میں جس میں دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں استخارہ کرنا مستحب ہے، آدمی کو استخارہ کرنا چاہیے۔